فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ تو آپ کیا فرط غم سے اپنی جان کو تلف کر دیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے، اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے؟ اے نبی، آپ اپنی جان کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ ہوتا کیا تھا کہ 48 برس کی عمر ہے، شدید مکے میں حالات ہیں، اور ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، دن رات مسلمانوں کو تکالیف دی جا رہی ہے۔ اب اس قدر سختی کا عالم ہے، اس جور و جفا کا عالم ہے، حضور پھر بھی ان کی بیٹھکوں میں چلے جاتے، ان کے گھروں میں چلے جاتے اور جا کے انہیں ایمان کی دعوت دیتے، پھر بھی چلے جاتے اور جا کے کہتے ایمان قبول کر لو، اللہ کو ایک مان لو۔ یہ آگے سے جھڑکتے، آگے سے کہتے چلے جائیں، ہم نہیں مانیں گے، منہ پہ انکار کر دیتے، حضور اگلے دن پھر چلے جاتے، اور سارا دن آپ اسی طرح کبھی کہیں تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی آپ حرم میں ہیں، کبھی منا میں ہیں، کبھی مزدلفہ میں ہیں، کبھی ابو جہل کے گھر جا رہے ہیں، کبھی عتبہ اور شیبہ کی بیٹھک میں جا کے گفتگو ہو رہی ہے، کبھی ابو سفیان کو جا کے کہہ رہے ہیں، جا کے حضور لوگوں کو ایمان کی دعوت دے۔ یاد یہ تو دن کا واقعہ ہے نا، جب رات ہوتی تو میرا نبی مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرتے، امت کی محبت میں روتے، اور رو رو کے آپ کے آنسو فریاد کرتے کہ مولا ان لوگوں کو ایمان کی توفیق دے دے، ان لوگوں کو ایمان کی طرف لے آ۔ بار بار حضور دعا کرتے، اور اتنی لمبی دعا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج کے موٹے ہو جاتے۔ تو اللہ نے کہا ہے نبی، کیا آپ اپنی جان کو بھی تلف کر دیں گے ان کے پیچھے؟ اپنی جان کے آپ دشمن ہو گئے، آپ اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو آپ کی بات ہی نہیں سنتے، ایمان نہیں لاتے آپ پر؟ تو اللہ نے دیکھو کیسی تسلی دی ہے، اے نبی تم اپنی جان کے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ بلکہ سورہ مزمل میں کیا خوبصورت بات کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے ذرا تھوڑا قیام کر۔ اتنا لمبا قیام؟ عشاء سے شروع ہوئے ہیں، فجر ہونے والی ہو گئی ہے، اتنا لمبا کھڑا ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، رو رہے ہیں مسلسل، تھوڑا کریں۔ تو کتنی محبت تھی امت کے ساتھ۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک شخص پیدا ہوا، اب بھی پیدا ہوئے، کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ منہ سے کچھ بول رہا ہے، اب میں قریب گئی، جا کے غور سے سنا تو کیا بول رہے ہیں، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے دے دے، حبلی مجھے ہبہ کر دے، تو نہ پوچھ میں خود پوچھوں گا۔ جو پیدا ہوتے ہی یہ لفظ کہہ رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ جب وہ جوانیوں اور بڑھاپوں تک پہنچا ہوگا تو اس وقت اس کی محبت کہاں ہوگی، اس کا لیول کتنا بڑا ہو چکا ہوگا، اپنی امت سے اتنا پیار، اتنی محبت کہ کوئی نہ کر سکا۔